یہ ہیکل میں نے تعمیر کی ہے، اور وہ بتاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ گھر میں نے تعمیر کیا ہے۔ سو اے میرے عزیزو، مسیح کے بابرکت جلالی نام میں اور محبت بھرے نام میں آپ سب کو پاسٹر ڈینیل مقصود کی طرف سے سلام عرض ہو۔ ٹوڈے میں خاص طور سے خدا نے جو میرے دل کے اندر یہ میسیج ڈالا ہے، اور یہ آج کا میسیج زندگیوں کو ٹرانسفارم کرے گا، بدلے گا، تحریک بخشے گا، تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو قریب تر ہو کر جانیں گے۔ سو میں آپ سبھی بہن بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ اس میسیجز کو، جو آن لائن میسیجز آپ سنتے ہیں، کائنڈلی آپ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ بہت ساری زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئے اور نجات کا کام پایا تکمیل تک پہنچے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ سو ٹوڈے میری ورس ہے، سو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو ونڈرفل اسکرپچر، اور میں خدا کے کلام میں سے آپ سبھی بہن بھائیوں کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو شیئر کروں گا۔ سو کلام کے اندر یوں مرقوم ہے، زبور 127 اور اس کی پہلی آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ 127 زبور اور ورس نمبر 1۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، میرے پیچھے پیچھے یہ پڑھنا شروع کریں، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ آمین۔ سو آج ہم خاص طور سے خدا کے زندہ کلام میں سے یہ چند باتیں جو خداوند نے میرے دل کے اندر ڈالی ہیں، سو اس مکاشفے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سو سم ٹائم ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو سونپتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خدایا پچھلی زندگی میں ہونے والے سارے گناہوں کو میں ترک کر کے تیرے حضور میں نئی زندگی بسر کرتا ہوں، اور میں نجات کے تجربے کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں اور حاصل کرتا ہوں۔ مجھے نجات کا تجربہ دے۔ جب آپ کی زندگی میں یہ نجات کا تجربہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کی زندگی کیسی ہے، اس کے بعد آپ خدا کے ساتھ کتنا چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدا کے ساتھ کتنی رفاقت ہے۔ خدا نے آپ کو نجات تو دے دی، خدا نے آپ کو نجات کا تجربہ تو دے دیا، آپ خدا کے ساتھ کس طرح نجات پانے کے بعد چلتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں، بہت سارے عالم اور بہت ساری تنظیمیں اور مذاہب اس بات کی پیروی کرتے ہیں کہ نجات ہم تب ہی پاتے ہیں جب ہم اپنے برے کاموں سے توبہ کر لیں۔ سو یہ کنسیپٹ ان کے نزدیک ایک اہم ہے، کیونکہ بیسیکلی طور سے نجات کا تصور مسیحیت کے مطابق کیا ہے، ہم دیکھیں گے نجات کا تصور اور اس کی بنیاد مسیحیت کے مطابق کیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر بنانے کی، تو میرے عزیزو، جب ایک مستری یا ایک مزدور گھر کو بناتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کی اینٹیں رکھتا ہے، وہ بجری بناتا ہے اور ریت اور سارا کچھ ایک پورا سیٹ اپ کے ساتھ وہ سارا کچھ تیار کر کے اس کو تعمیر کرتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے جب وہ سب کچھ بنا لیتا ہے تو اس کے بعد میرے عزیزو وہ اپنی محنت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میری محنت اور میرے مالک نے میری محنت کو اپریشیٹ کیا ہے۔ سو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے دل کی خوشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ گھر میں نے تعمیر کیا ہے، یہ چرچ میں نے تعمیر کیا ہے، یہ ہیکل میں نے تعمیر کی ہے، اور وہ بتاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ گھر میں نے تعمیر کیا ہے۔ سو میرے عزیزو، ایک مصری، ایک مزدور جب کسی گھر کو بناتا ہے تو وہ اپنی دل کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ سو اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو کہ ایک شخص جو گھر بناتا ہے، اس کا اجر اس کو اس کا مالک بھی نہیں دے سکتا، اس کا مالک بھی
اس کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ محنت بیسیکلی طور سے پیسوں کے ساتھ کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق بہت سارے لوگ ہیں جو میرے عزیزو دنیا کے اندر رہتے ہوئے زمین پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کلام ہمیں کہتا ہے کہ تو نے زمین پر گھر نہیں بنانا۔ ہاں، خداوند تجھے برکات سے مالا مال کرے گا، زمینی برکات سے مالا مال کرے گا، لیکن تو نے آسمان پر اپنا گھر بنانا ہے۔ تیرا گھر کہاں پر ہوگا؟ تیرا گھر آسمان پر ہوگا۔ بہت سارے لوگ اپنا گھر بنانے کے لیے بیسیکلی طور سے جدوجہد کرتے ہیں، پریئر ریکویسٹ دیتے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے، لیکن میرے عزیزو وہ وفادار نہیں ہوتے، اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، اپنے چرچ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے۔ تو اینڈ آف دا ڈے جب وفاداری خدا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ اپنے چرچ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو خدا تو ان کو برکت دیتا ہے جو اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، جو اپنے چرچ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتا ہے، اور جو خدا کی الہی برکات کو سمجھتا ہے اور حاصل کرنے کی تڑپ پیاس رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ اگر کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یسوع کے سامنے رکھ دیں اور خدا آپ کو وہ پرووائڈ کر دے گا۔ خدا کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے اندر کوئی مراد کو رکھتے ہیں، کوئی خیالات کو رکھتے ہیں، کوئی سوچ کو رکھتے ہیں، تو وہ سوچ کو خدا کے سامنے رکھ دے، وہ رویا کو خدا کے سامنے رکھ دے، وہ پلان کو خدا کے سامنے رکھ دے، اس مقصد کو خدا کے سامنے رکھ کے دعا کرنا شروع کر دے۔ اور جب آپ دعا کرنا شروع کریں گے تو آسمان کا خدا آپ کی دعا کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اے میری بہن ہے، میرے بھائی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بزرگ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی دعا کو سننے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ اس برکات کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اس برکات کو لینے کے لیے تیار ہیں، ٹوڈے از یور ڈے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کا دن آپ کا دن ہے، آج کا دن میریکلز کا دن ہے، آج کا دن شفا کا دن ہے، آج کا دن معجزات کا دن ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں خداوند کی طرف سے جو گھر بنتا ہے اس کی بنیاد اور اس کی ساری کنسٹرکشن کا کام الہی طور سے ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو کہ اگر آپ زمین پر گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ گھر کو آپ سارے ایسٹیمیٹ کو اور ساری چیزوں کو، ہر چیز کو خدا کے آگے رکھ دیں اور اس کے قدموں میں رکھ دیں اور کہیں کہ اے خدایا اس گھر کو تو نے ہی بنانا ہے۔ اور جب آپ ایسی اسپرٹ لے آئیں گے، ایسا ایٹیٹیوڈ لے آئیں گے، تو خدا آپ کے گھر کو تعمیر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں لیکن ان کا گھر نہیں بنتا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایمان ہے کہ اس شخص کا ایمان خدائے پروردگار کے اوپر کتنا ہے، کیونکہ جتنا آپ کا ایمان ہے اتنی ہی آپ کی برکت ہوگی۔ میرے عزیزو، کلام ایمان کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہے۔ کلام کہتا ہے بیسیکلی طور سے کہ وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ اس کی برکات، اس 12 برس کی عورت نے ہیلنگ کو اپنے بدن کے اندر ریسیوڈ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا ایمان کتنا تھا، لیکن اس کے نزدیک وہ ایمان بہت بڑا تھا۔ کلام کے اندر لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ اے میرے عزیزو، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ باعث سے برکت ٹھہریں گے، اور جو آپ کام کریں گے اس میں آپ بلیسفل ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ کی کمائی کے اندر برکات آئیں گی، آپ کی ہاتھ کی کمائی کے اندر خدا کے معجزات وقوع پذیر ہوں گے، کیونکہ نمبر 1 ہمیں میرے عزیزو سننا ہے۔ ہمیں سننا ہے اس زندہ الہی کلام کو، ہم نے اس الہی کلام کو سننا ہے، ہم نے اس کی باتوں کو سننا ہے، ہم نے اس کی
ڈائریکشن کے اندر اپنی زندگی بسر کرنی ہے. جب آپ کلام کی باتوں کو سنیں گے، جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، تو خدا کی آواز میرے عزیزو ہر انسان کے لیے ایکول ہے. خدا یہ نہیں کرتا کہ وہ ان سے ہی بات کرتا ہے جو دعا میں زیادہ گہرے ہیں، بلکہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، وہ کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہے. اور آج میرا خدا آپ کو آوازیں دے رہا ہے. آج میرا خدا آپ کو بلیسفل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ باعث سے برکت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ خدا میرے گھرانے کے اندر تبدیلی آ جائے، اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو نمبر 1 آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر تبدیلی لے آئیں. ایٹیٹیوڈ کے اندر تبدیلی ہوگی تو آپ کے گھرانے کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. ہاللیلویہ. سو بیسیکلی طور سے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپنا ہے. اے خدایا، یہ گھر جو میں بنانے جا رہا ہوں، اس کی تعمیر کا ذمہ اور اس کی ارینجمنٹ کا ذمہ میں روح القدس کے تابع کرتا ہوں. ہاللیلویہ. ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ اپنے یسوع کو سونپیں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے تجویزات کو ہم یسوع کو سونپیں. اور جب ہم سونپ دیں گے تو اے میرے عزیزو، خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا اور ناممکن کام کرے گا، اور ڈیوائن کام ہوں گے، ڈیوائن بلیسنگز ہماری زندگی میں کام کریں گے. ہاللیلویہ. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ کوئی بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی منسٹری بنانا چاہ رہے ہیں یا چرچ بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بزنس کو بین الاقوامی سطح پر آپ فیمس کرنا چاہتے ہیں، تو اے میرے عزیزو، اگر خدا کی مرضی نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جب خدا کی فیور کے اندر آپ ہوں گے، یہ سن لے آپ، یہ خدا کی طرف سے ایک الہی بیسیکلی طور سے تحریک ہے. جب خدا کی مرضی کے اندر آپ ہوں گے تو بڑے بڑے کام وہ ایک چٹکی میں کر دے گا. ہاللیلویہ. بڑے بڑے کام آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ کی زندگی میں ایسے ایسے کام وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ چاہتے تھے اور آپ کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، اور آپ کی کھلی آنکھوں سے وہ رویا پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ کو معلوم نہ ہوگا، آپ کے خیال میں نہیں ہوگا کہ یہ میں نے کرنا تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا، میں نے تو اس کے بارے میں خیالات اپنے بنائے تھے، اپنے خیال کو تعمیر کیا تھا، لیکن یہ تو خدا نے کر دیا. ہاللیلویہ. کرنے والا کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع. سو ہیو اے بلیسڈ ڈے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اگر آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ادارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کاروباری لحاظ سے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یو کین سینڈ می یور پریئر ریکویسٹ. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور خدا کے فضل سے خدا بڑے بڑے کام کرے گا. اور میرے بہن بھائیوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. میرا دل خدا کی پاک حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بھی دعا کروانا چاہتا ہے تو اسکرین پر میرے نمبرز آپ کے سامنے موجود ہے. ای میل آپ کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں مجھے، اور آپ آ کر مجھے مل سکتے ہیں. اور ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. سو بیسیکلی طور سے میرے عزیزو، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بحالی کے لیے، آپ کی سرفرازی کے لیے. اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ کو بدنی طور سے شفا کی ضرورت ہے، اگر آپ کو میرے عزیزو کہ ترقی کی ضرورت ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس بزنس نہیں ہے، آپ کے پاس کہ اسپرچولی طور سے بحالی نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا ہے کہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بحالی آ جائے. اے میرے عزیزو، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئے میرے ساتھ مل کر دعا کریں.
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह القدس के नाम से बाप मैं सब बहन भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा दिल तेरी पाक हुज़ूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। पाक रूह की कुदरत अभी इसी वक्त इनको छू ले, और बाप मैं अभी इसी वक्त अबलीसी कुव्वतों को, अबलीसी कबाहतों को, लानतों को इनकी ज़िंदगी से रिब्यूक करता हूँ। अभी इसी वक्त जलाकर भस्म कर डालता हूँ, और तेरा रूहुल कुद्स बाप इनकी ज़िंदगी के अंदर अजीब तौर से काम करना शुरू कर दे, और पाक रूह की कुदरत बाप इनकी ज़िंदगी में फ़्लो करना शुरू कर दे, इनको बाइस से बरकत बना दे यीशु मसीह के नाम से। अगर ये अब्रोड जाना चाहते हैं, अगर ये बाहरी जाना चाहते हैं, ये तेरे सामने अपनी जोलियों को अबाप फैलाए हुए हैं, तो यीशु के नाम से अबाप, यीशु के नाम से इनके पासपोर्ट को मैं यीशु के नाम से तेरे हजूर में लाता हूँ। इनको ब्लेस कर, और रूहुल कुद्स की कुदरत अजीब तौर से अबाप इनकी ज़िंदगी में काम करे। अगर इनके पास घर नहीं तो इनको अपना घर दे, अगर इनके पास बिजनेस नहीं इनको अपना बिजनेस दे, अगर इनके पास औलाद नहीं इनको औलाद दे, अगर इनके पास सरफराजी नहीं इनको सरफराजी दे, और तेरी बरकत सदा इनकी ज़िंदगी में काम करती रहे, और ये तेरी रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में अबाप देखें। अगर अबाप इनकी नज़र वीक है तो मैं दुआ करता हूँ इनकी आँखों के लिए यीशु मसीह के नाम से इनकी नज़र बिल्कुल अबाप नॉर्मल हो जाए। अबाप अगर ये गूंगे हैं अबाप यीशु के नाम से मैं इनको तेरे सामने लाता हूँ, इनकी आवाज़ आ जाए। अगर ये अबाप बहरे हैं तो मैं दुआ करता हूँ अबाप इनका अबाप कान अबाप इनके खुल जाएं, और खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े मुजज़ात हों। अगर अबाप ये बदरू गिरफ्ता है तो मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनको बरकत दे, और बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआएं आप सभी बहन भाइयों के साथ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। मेरा दिल आप के लिए शुक्रगुजारी से भरा है कि आप मुझे टाइम देते हैं, ताकि हम सब मिलकर खुदाम की शुक्रगुजारी करें। और आप मुझे प्यार करते हैं तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद आपको बरकत दे।